الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز دوستو، آج 13 اکتوبر 2021 بروز بدھ آپ کے یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ میں ضلع گھوٹکی سرکاری باغ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس میں حضرت مولانا محمد یوسف دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں موجود ہوں۔ اسٹیج پر جملہ علماء کرام، خصوصاً میرے محترم معزز بھائی طاہر چنہ صاحب، ہمارے مدینہ منورہ کے میزبان، اللہ ان سب کی عمر میں علم میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننا اور ختم نبوت کا انکار کرنا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ جیسے کوئی کہے میں اللہ کے وجود کا قائل ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، اللہ کو مانے پر اللہ کو اکیلا نہ مانے، اللہ کو مانے اور عقیدہ توحید کو نہ مانے، وہ بندہ مؤمن نہیں ہے۔ کیونکہ ابو جہل بھی اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ کا منکر نہیں تھا، وجود خدا کا قائل تھا اور وجود خدا کا مقر تھا، بلکہ کعبہ کے گرد چکر لگا کر خود ساختہ تلبیہ بھی پڑھتا تھا۔ وہ صرف توحید کا منکر تھا، عقیدہ توحید کا قائل نہیں تھا۔ ابو جہل جب کعبے کے گرد چکر لگاتا تو کہتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا تملکہ۔ وہ صرف یہ ایک جملہ بڑھاتا الا تملکہ، توحید کے عقیدے پر رندہ چلا دیتا۔ کیا مطلب؟ وہ کہتا اللہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جسے تو نے اختیار دیا ہے وہ بت تیرے شریک ہیں۔ ساری توحید ختم، سارا عقیدہ ختم، ایمان میں آنے کی ترتیب ختم، ابو جہل کا کفریہ عقیدہ ظاہر ہو جاتا۔ میرے دوستو، بالکل اسی طرح جو آدمی حضور پاک کو مانے، حضور پاک کو نبی مانے، اللہ کا رسول مانے، نمائندہ خدا مانے، آمنہ کا در یتیم مانے، محبوب رب العالمین مانے، سید الرسل مانے،
सैयद कायनात माने, सहाबा का इमाम माने, अंबिया का इमाम माने, इस उम्मत का कायद, रहबर और लीडर और रहनुमा माने, हुज़ूर पाक पर नाजिल होने वाली किताब को हुज़ूर पाक की किताब माने, वो हुज़ूर पाक की शरीयत का कायल, सर पे पगड़ी रखने वाला, मुंह पे दाढ़ी रखने वाला, 5 नमाजों का सफ़े अव्वल में पाबंद हो, ज़कात का अदा करने वाला हो, रोज़ा रखने वाला हो, शब बेदार यूँ हो कि तहज्जुद में खड़े होने पे इसकी कमर तख्ते की तरह सीधी हो जाए, लेकिन वो ख़त्म नबुव्वत का कायल ना हो, हुज़ूर पाक को आखिरी नबी न माने, ख़त्म नबुव्वत के ताज से हुज़ूर पाक को ताजवर न माने, वो अबू जहल की तरह गैर मुस्लिम है। ये बात तयशुदा है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज कादियानी जब किसी को दावत देते हैं, हुज़ूर पाक की तारीफ़ात शुरू कर देते हैं, रसूलुल्लाह की मिदहत सुनाते हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है ना क्या कहते हैं तारीफ़ में बातें इब्तिदान शुरू करते हैं, नौजवान बंदा समझता है देखो मेरे पैगंबर की तारीफ़ कर रहा, मेरे नबी के गुण गा रहा, हुज़ूर पाक की सिफ़ात बयान कर रहा, औसाफ़े हमीदा का ज़िक्र कर रहा, तो इसके दिल में हुज़ूर पाक की मोहब्बत होगी। ज़िला घोट की बाबुल इस्लाम सिंध के दोस्तों, इस बात से धोखा न खाना, कादियानी ने तारीफ़ की है, कादियानी ने हुज़ूर पाक की मिदहत की है, कादियानी ने हुज़ूर पाक के एहतराम में लफ्ज़ बोला है। हमें कादियानियों से मिदहत मुस्तफ़ा में बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है, हमें तारीफ़ मुस्तफ़ा में बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सिफ़ात बयान करने में बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ गिनवाने में बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है। कादियानी से इख्तिलाफ ये है वो हुज़ूर पाक के बाद किसी और को ओहदे नबुव्वत से ओहदेदार मानता है। कादियानी से इख्तिलाफ ये है वो पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के बाद किसी और के सर को यूं समझता है कि इसके सर पे नबुव्वत का ताज सजेगा, वो हुज़ूर पाक के बाद किसी गैर के कंधे को इस काबिल समझता है कि इन कंधों पे तमगाहाए नबुव्वत सजेंगे। उनकी तारीफ पे खुश न होना बल्कि उन्हें कहना बता हुज़ूर पाक के बाद कोई नबी बन सकता है, अगर वो हाँ कर दे वो बेईमान है, वो ना कर दे सच्चा मुसलमान है। फर्क वाज़े हो जाएगा। आज हमारे नौजवान माशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म में भी बड़े नौजवान बैठे हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हो, ये ऐसा तबका है जिनके दिल में दीन का दर्द यकीनन है लेकिन दीन का इल्म नहीं है, वो परेशान हो जाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आईडीज़ होल्डर होते हैं, इनके फ्रेंड्स होते हैं, एक आईडी बना लो 5000 बंदा आपका फ्रेंड हो सकता है, लाखों आदमी आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं। वो शौक समझते हैं ये कादियानी की आईडी नहीं होगी, हुज़ूर पाक की तारीफ़ के पोस्टर शेयर कर रहा है, रसूलुल्लाह की मिदहत को बयान कर रहा है। मेरे भाई, मेरे सादे नौजवान, कभी इस पंगे में ना आना, कभी इस चुंगल में ना आना। ये पुराने शिकारी हैं, नया जाल है, ये पुराने सयाद हैं, नई तरतीब है, ये पुराने चोर हैं, नई तरकीब है। ये आए हैं हुज़ूर पाक की नबुव्वत पे डाका डालने के लिए, ख़त्म नबुव्वत पर हमलावर होने के लिए। नाम बताया है हम हुज़ूर पाक के ग़ुलाम हैं, काम बताया है हम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मिदत बयान करने वाले हैं। जी नहीं, इनसे बात करना हुज़ूर पाक के बाद किसी और को नबुव्वत मिलनी है या नहीं मिलनी, बुनियाद इस पे रखना, फोकस इस पे रखना, तवज्जो इस पे रखना, बात के हवाले को मरकूज इस पे रखना। वो ख़त्म नबुव्वत को मानेगा तो मोमिन होगा, इनकार करेगा बेईमान होगा। ये मैं बात इसलिए समझा रहा हूँ कि हमसे बाज़ नौजवान मिलते हैं, वो कहते हैं हज़रत एक बात बताएं,
ہم جب ان کی بات سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے اس نے قادیانی کتابیں پڑھی ہیں، اور ہم پوچھتے ہیں بھائی کوئی قادیانی لٹریچر پڑھا؟ کہتے ہیں جی نہیں پڑھا۔ قادیانیوں کی کیسٹ سنی؟ جی نہیں سنی۔ قادیانیوں کے کلپ دیکھے؟ جی نہیں دیکھے۔ تو بیٹا تو بات کیسے کر رہا؟ یہ سوال کیسے کر رہا؟ جی ہم دوستوں میں بات چلی تھی۔ وہ دیکھیں گے دوست کون ہے؟ کہتے ہیں فیس بک پر کیمنٹ آیا تھا، یوٹیوب پر کلپ دیکھا تھا، گوگل و کروم پہ میں نے سرچ کیا تھا، tune.pk پر میری آئی ڈی تھی، میں نے وہاں سے دیکھا تھا، جی مجھے میل آئی تھی۔ اس وہ دوستی کا پن سمجھتے ہیں، اور وہ وہاں دیکھتے ہیں پروفائل کو، بندے کے سر پہ پگڑی ہوگی، بندے کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، وہ دو چار دین کی باتیں، وہ دو چار اللہ رسول کی باتیں کر کے ایمان کا ڈاکو بنا ہوا ہوگا۔ دراصل اس کا کام یہ ہوگا اس طبقے کو اپنے سے قریب کروں، ان لوگوں کو اپنے سے قریب کروں جو صرف تعریف مصطفیٰ سن کے بڑے خوش ہو جائیں۔ جب وہ قریب ہوں گے اس کے فرینڈز بنیں گے، دوستی چلے گی، کیمنٹس آئیں گے، بات میں آئی ڈی مینشن ہوگی، تو قادیانی آہستہ آہستہ اپنی تبلیغ کرے گا۔ سب سے پہلی تبلیغ قادیانیوں کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی سنجیدہ بات کرنا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ عام نوجوان سمجھتا ہے، کالج کا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے جی بات تو بہت اچھی ہے، سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے، بڑی کول مائنڈڈ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے غصے میں نہ آئے۔ وہ آہستہ آہستہ یہ بات کر کے پھر کہے گا بھائی یہ دیکھو، وہ کوئی ایک نہ ایک عالم کا آدھا کلپ کاٹ کے دکھائے گا، یہ کیسی تبلیغ ہے، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، یہ کیسی تبلیغ ہے، غصے میں بات کی صدا لگائی ہوئی ہے، یہ کیسی تبلیغ ہے، جی مرزا قادیانی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بھائی پرسنل اٹیک نہیں کریں، نوجوان سمجھتا ہے ہاں جی پرسنل اٹیک تو نہیں کرنا چاہیے، پرسنل نہیں ہونا چاہیے، بھائی ذاتی بات نہ کرو، نظریاتی بات کرو۔ ایسا آتے آتے وہ ایک دن یہ زہریلی گولی دے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی ہمارے پیغمبر معاف کرنے والے تھے یا سزا دینے والے تھے؟ نوجوان کہتا ہے میرے پاک پیغمبر تو معاف کرنے والے تھے، میرے پاک نبی تو رحمت للعالمین تھے، شفیع المذنبین ہیں، میرے پاک پیغمبر تو گناہگار کی سفارش کریں گے، حضور پاک تو معاف کرتے ہیں۔ تو وہ کہے گا دیکھو جی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی نبوت کی شان میں بات کرتا ہے، اسے سمجھایا جائے، پیار دیا جائے، محبت دی جائے، حضور والے اخلاق دیے جائیں، اسے جو غصہ کرو گے وہ خود سے دور ہو جائے گا، اس پر پریشر ڈالو گے وہ اور سخت ہو جائے گا۔ نا بابا تبلیغ کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، محبت دینی چاہیے، اخلاق دینا چاہیے۔ میرے کالج یونیورسٹی سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے بات تو بہت اچھی ہے، میری مسجد کا مولوی جمعے میں ختم نبوت پہ بات کرتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اسٹیج کا خطیب بات کرتا ہے، آنکھوں سے اس کی سرخی جھلکتی ہے، ہاتھ اس کے کھلے ہو جاتے ہیں۔ بھائی سنجیدگی سے بات کریں، پیار سے بات کریں، سختی کریں گے وہ دور ہو جائے گا۔ لہٰذا گستاخوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں نہیں، میں ان دونوں بنیادی باتوں کو دلیل کی دنیا میں یوں کک مار رہا ہوں جیسے فٹ بال کے میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے۔ قادیانیوں سے کہنا اوے سنو، گستاخ کو پتہ نہیں ہے، گستاخی کر بیٹھا، اسے قریب کرو، اسے علم نہیں ہے، اس سے کہو اوے اگر یہ گستاخ اتنا ناواقف تھا تو نبوت کی گستاخی کیوں کی؟ یہ چیف آف دا آرمی سٹاف کی گستاخی کرتا، یہ کسی فوجی کو گالی دیتا، کسی تھانے میں جا کر ان پہ لانتے بھیجتا، کسی گن والے کے سامنے جا کے اس کو گالیاں دیتا۔ میں دیکھتا یہ ناواقف ہے، میں دیکھتا یہ سادہ آدمی ہے، یہ تھانے دار کو گالیاں دے رہا، میں دیکھ لیتا، سمجھ آ جاتا۔ عجیب بات ہے، جو پیغمبر کی گستاخی کرے یہ پاگل بن جاتا ہے۔ میں نے آج تک پاگل نہیں دیکھا جو خود کو صدر کہے، وزیر اعظم کہے، وزیر داخلہ کہے، وزیر خارجہ کہے،
کہے, وزیر اعلیٰ کہے, گورنر کہے, آئی جی کہے, اور تو چھوڑو, مجھے ایک بندہ دکھا دو جو خود کو ایک علاقے کا تھانے دار کہہ دے, چھوٹے سے چھوٹی چوکی کا ISI کہہ دے, ASI کہہ دے, مجھے دکھا دو, میں مان لوں گا. لیکن عجیب بات ہے, جو گستاخ ہے پکڑا جائے جی پاگل ہے, جو گستاخ ہے گرفتار ہو جائے جی پاگل ہے, اسے پیار دو, اوے پیار دیں تو بات سمجھ آئے گی. میں آپ کی لاجک مانتا ہوں, یہ کبھی تھانے دار ہونے کا دعویٰ تو کرے, فضائیہ کا چیف ہونے کا دعویٰ تو کرے, بری فوج کے آرمی چیف ہونے کا دعویٰ تو کرے, کبھی خود کو وزیر اعظم کہے, کبھی وزیر اعلیٰ کہے, وہ نہیں کہتا اسے صرف ذات پیغمبر ملی ہے. یہ باتیں ہمارے سامنے مت چلانا. ہم نے تو نہیں دیکھا ایک قادیانی کو ہم نے پکڑوایا اپنے ایریا میں, وہ تبلیغ کر رہا تھا مرزے کی, پکڑ کے پولیس نے اندر کر دیا, اس پر کیس آیا. جب جج کے سامنے پیشی پر بات ہوئی, بطور گواہ ہمارے علماء گئے, تو وہ قادیانی کی مینٹل سرٹیفکیٹ لے کر آئے. اجی ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیچارہ ذہنی مریض ہے, ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا ہے, میڈیکل اسٹاف بیٹھا ہے, ہسپتال نے لکھ کے دیا ہے یہ بیچارہ ذہنی طور پہ نارمل ہے, اس کی نارملائز کیفیت تھی, اس کیفیت میں کہہ بیٹھا. ہم نے کہا جج صاحب عقل مند ہے, آپ اس کو ایکسپٹ کر رہے, کیسے مان رہے ہیں, اسے کہو کبھی پولیس والا ہونے کا دعویٰ کیا, کبھی پولیس کو گالیاں دی, کبھی آرمی کو گالیاں دی, بھئی طاقتور کو تو گالیاں نہیں دیتا. اس بے ایمان نے صرف ذات نبوت کو تختہ مشق بنایا ہے. تو بات سمجھ آئی جی, بات ٹھیک ہے. پھر جب بات چلی, پھر قادیانیوں کا ایک اور جو ہے نا کیا کہتے وار آیا, اچھا بھائی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں, مجھے معاف کر دیں. یہ بڑا عجیب بات ہے, جب پکڑے جائے پھر کہتے ہیں ہم غلطی تسلیم کرتے ہیں, ہمیں معاف کر دو. گھوٹکی کے مسلمانوں یاد رکھنا, جب کیس عدالت میں چلا جائے انہیں کہنا ہمیں معافی کا اختیار نہیں ہے, قانون جانے اور قرآن جانے. ہم نہیں ہنستے پیچھے, یہ جانے, اس کا کام جانے. قانون میں تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, شریعت میں تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ہمارے کوئی ابے, میرے بھائی کے والد, میرے والد, میری بہن اور میرے ابو کی بات نہیں ہے, یہ رسالت مآب کی بات ہے. نمبر 2, یہ جو کہتے ہیں محبت دینی چاہیے, پیار دینا چاہیے, مولوی سختی کرتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. ان بے ایمانوں نے صرف علماء پہ رد نہیں کیا, ان بے ایمانوں نے تیرے اور تیرے نبی کے ایک رشتے کو کاٹا ہے. توجہ ہے, بولتے نہیں ہیں. فکس دن 3-3:15 بجے گھر سے چلا ہوں, مسلسل گاڑی ڈرائیو کی ہے, نہ کسی ہوٹل پہ رکا ہوں نہ کسی اور جگہ, جسٹ پمپ سے آپ نے اپنی گاڑی کا ٹینک فل کرایا ہے. میں تو آپ کے سامنے تھکا ہوا نہیں لگتا, اور میں نے ابھی واپس پنجاب کا سفر کرنا ہے. مجھے ابھی بھائی کہہ رہے تھے جی مولانا حضرت پیر ذوالفقار دامت برکاتہم کے ایک خلیفہ مجاز, وہ کہہ رہے ہیں صبح ناشتہ. میں نے کہا ناشتہ چھوڑے, میں نے ناشتہ کہاں جا کر کرنا ہے, حضرت مولانا یوسف سے بات چند گھنٹے کی ہوئی تھی, تو میں نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے, واپس بھی جانا ہے, تھکا ہوا تو مجھے ہونا چاہیے. میں تو تھکا ہوا نہیں ہوں, میں تو شاش بس شاش بیٹھا ہوں. آپ جواب دیجئے, ذوق تازہ ہے؟ جزاک. میں نعرے نہیں لگواتا, صرف آپ سے جواب لیتا ہوں. نعرے بہت لگ گئے ہیں, مولانا احسان صاحب نے سارا کوٹا ہی پورا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا یہ جو ہمیں کہتے ہیں غصے میں مولوی بات کرتے ہیں, اس بے ایمان نے رسول پاک سے ہمارے رشتے کو کاٹا ہے. صحیح بخاری ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, صحیح حدیث ہے. حضور پاک کے بیان کی کیفیت کیا تھی, آؤ علماء سے پوچھ لو. حضور پاک بیان کیسے فرماتے تھے, علماء سے پوچھ لو, وہ صحیح بخاری کھول کے تمہیں واضح کر دیں گے. اگر مولوی طریقہ نبوی پہ ہے تو پھر تیرا اعتراض کیوں بنتا ہے؟ سناؤں میرے پاک پیغمبر کا انداز خطابت, آپ کا ذوق تازہ ہے؟ مولانا تھکے ہوئے آپ کو, مجھے دعا کر لیں. ذوق تازہ ہے ماشاءاللہ. ایسے ان حضرات نے بھی مجھے ٹائم 13 کا لے کر 14 کو تاریخ دی ہے, تو مجمع تو تھکا ہونا چاہیے. یہ میرے مزاج کے خلاف ہے آج کا ٹائم حقیقت میں, لیکن ختم نبوت کے لیے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں, آپ کی بھی قصور نہیں ہے. مجھے جواب دیجئے, ذوق تازہ ہے؟ صحیح بخاری
حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول کے لیے حدیث پاک موجود ہے، اذا قام رسول اللہ فینا خطیبہ، جب اللہ کے رسول صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہوتے بیان فرمانے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، احادیث ارشاد فرمانے کے لیے، احکام شریعت بتانے کے لیے، دین سنانے کے لیے، اسلام سمجھانے کے لیے، مذہب واضح کرنے کے لیے پیغمبر کائنات کھڑے ہوتے، فرمایا احمرت عینا، پیغمبر کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، پیغمبر کا غصہ تیز ہو جاتا، کأنہ منذر جیش، یوں لگتا حضور پاک ڈرا رہے ہیں ایک لشکر سے، صباحکم و مساکم، وہ صبح شام تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ میرے پاک پیغمبر کا انداز گفتگو بطور خطابت یوں ہوتا، اے ایمان کے ڈاکو قادیانی، تو میرے سادے مسلمان پہ اعتراض کر گیا کہ یہ مولوی سختی کرتے ہیں، تو میرے سادے مسلمان پر اشکال کر گیا یہ مولوی سختی کرتے ہیں، اے مولوی کی سختی کی بات نہیں ہے، انہیں پیغمبر کائنات سے یہ طریقہ ویسے میں ملا ہے۔ میری بات کا مطلب یہ ہے، اس طرح قادیانی عوام کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم اکابرین کے ساتھ، عالمی مجلس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پاس آ کر کورسز کریں، وقت نکالیں۔ آپ تاجر ہو، تجارت آپ کا کام ہے، لیکن دن کا ایک وقت، کوئی 1-2 گھنٹے علماء سے لے لیجئے، دن کے ایک وقت ختم نبوت کے لیے وقف کیجئے۔ آپ کی جاب ہے، آپ اپنی جاب سے واپس آئیے، 1 گھنٹہ علماء کو دیجئے۔ آپ مدرسے میں ہیں، آپ کوئی فارغ اوقات انہیں دیجئے۔ آپ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، انسٹیٹیوٹ، ٹیوشن سینٹر میں ہیں، 1-1 گھنٹہ نکالیے، علماء سے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے کورسز کیجئے، اولاد کو تیار کیجئے، شاگردوں کو تیار کیجئے۔ آپ استاذ ہیں، اسکول میں اپنے طلباء کو سمجھائیے۔ آپ تاجروں کے بڑے ہیں، انجمن تاجرات میں بات چلائیے۔ آپ کا معاملہ کوئی خطابت کا ہے، بیان میں بات چلائیے۔ آپ امام مسجد ہیں، مقتدیوں میں بات چلائیے۔ خطیب جامعہ ہے، جمعہ میں بات چلائیے۔ آپ صحافی ہیں، آپ اخبار کو، آپ اپنے ڈائجسٹ کو، آپ میگزین کو، آپ سنڈے میگزین کو استعمال کیجئے۔ آپ لکھاری ہیں، آپ کی کتب، آپ کی کتابیں صفحے کرتاس سے ختم نبوت کا تحفظ کرتے نظر آئے۔ کریں گے نا؟ اور میں ایک بات مزید کہتا ہوں، خوش قسمت ہے وہ پیسہ جو ختم نبوت پہ لگے، خوش قسمت ہے وہ وقت جو ختم نبوت پہ لگے، خوش قسمت ہے وہ قلم جو ختم نبوت کے لیے چلے، خوش قسمت ہے وہ سیاہی جو رسول اللہ کے گن لکھے، خوش قسمت ہے وہ ہاتھ اور پاؤں جو تحفظ ختم نبوت کے لیے استعمال ہو، خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو حضور پاک کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے استعمال ہو۔ میرے دوستو، وہ وقت خوش قسمت، وہ فرد خوش قسمت، وہ آنکھیں خوش قسمت، وہ جوانی خوش قسمت، وہ انسان خوش قسمت، وہ گھرانہ خوش قسمت جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ کر جائے۔ آئے زندگی گزارنی ہے ویسے ہی گزر رہی ہے، شب و روز گزارنے ہیں ویسے ہی گزر رہے ہیں۔ پیسہ لگتا ہے لوگوں کا کنجر خانے پہ، نشے پہ، اور اسی طرح ڈھول باجوں پہ، فلم کی دنیا میں یا برائی کی چیزوں میں۔ وہ ایسے پالے بندے کو سلام ہے جس کا پیسہ قرآن کے تحفظ کے لیے، حضور کے فرمان کے لیے لگتا ہے۔ یار زندگی لگ جائے گی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہسپتال کے کسی آرتھوپیڈک وارڈ میں مرنے سے بہتر ہے پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کر کے جام شہادت نوش کر لو۔ اور اگر موت کا اختتام، زندگی کا اختتام موت پر ہے تو انتخاب شہادت ہونا چاہیے۔ اور سنو، یہ آپ کی جیب میں موبائل موجود ہے، آپ اس موبائل پر پیکج لگاتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، گروپس میں لطیفے بھیجتے ہیں، پوسٹوں میں غنا مارم کی چیزیں چلاتے ہیں، فلم اسٹار کی چیزیں لگاتے ہو۔ اے خدا کے بندے، اپنے پیکج کو ختم نبوت کے لیے وقف کیوں نہیں کرتے؟
اے میرے بھائی تیری جیب میں موبائل ہے, تیرے ایک واٹس ایپ گروپ میں 257 آدمی, تیری ایک آئی ڈی پر 5000 آدمی ہیں, ایک سیکنڈ کا کلک کر دے 5000 کو حضور پاک کی ختم نبوت سمجھا دے. کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی قسم یہ سرکاری باغ میں بیٹھا ہر بندہ اگر یہ بات طے کر لے کہ میں, میرے دوست, میرے ساتھی, میرا گروپ, میرے گھر والے, میرے بچے, میرے احباب حضور پاک کے لیے اپنے ختم نبوت کے پیکج کو وقف کریں گے, اللہ کی قسم انقلاب آ جائے. میں نے اس دن مظفر گڑھ علی پور گراؤنڈ کمیٹی گراؤنڈ میں ہزاروں کے مجمع سے ہاتھ کھڑے کرا کے ایک وعدہ لیا ہے, اور میں کوشش کروں گا آپ سے التجا کرتے ہوئے ختم نبوت کے لیے جھولی پھیلاتے ہوئے کہوں گا, نوجوانوں ایسا پیکج بھی لگاؤ, ایسی آئی ڈیز بھی رکھو جو ختم نبوت پہ وقف ہو جائے. کریں گے نوجوانوں؟ جتنے نوجوان ہیں کریں گے؟ حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے چلو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے. جن دوستوں نے کرنا ہے وہ اللہ کے لیے ہاتھ بلند کریں, حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ لہرا کر وعدہ کرو گے انشاءاللہ. اپنے پیکج کو وقف کرو گے, اپنی آئی ڈیز کو وقف کرو گے, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو حضور پاک کی تحفظ ختم نبوت, حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے کرو گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ خود کریں, خدا کی قسم معاشرے میں انقلاب آ جائے. پر مسئلہ یہ ہے, آج ہم سمجھتے ہیں یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے, مبلغین کی ذمہ داری ہے, جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری ہے. جی نہیں, اس ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. میں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کہہ رہا ہوں, میں سماجی برادری اور اس طرح کی قومیت اور نسل پرستی اور زبان پرستی سے بالاتر ہو کر کہہ رہا ہوں. جب بندہ مر جاتا ہے قومیت کا نام چھن گیا, علاقائیت کا نام چھن گیا, لسانیت کا نام چھن گیا, لباس چھن گیا, کفن ملا, بندے کو نام سے نہیں لاش اور میت سے پکارتے ہیں. جب مرنے کے بعد دنیا لاش اور میت کہے, مرنے کے بعد جسم کے کپڑوں کو کاٹن نہیں, لٹھا نہیں, بوسکی نہیں, وہ کفن کہیں, تو پھر کیوں نہیں کرتے حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری؟ کیا برادریاں, کیا لباس, کیا لسانیت, کیا قومیت, کیا صوبائیت, کیا سیاسی تعصبات, ان معاملات سے بالات ہو کر حضور پاک کے چوکیدار بن جاؤ. یہ آج پروگرام کرنے کا واحد مقصد ہے. اور میرے دوستو, میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں ہم میں گناہگار بھی ہیں, ہم بھی ہیں. ہو سکتا ہے مسلمان کا چہرہ حضور پاک جیسا نہ ہو سکتا ہے اس کے لباس میں گناہگاری ہو, لیکن پیغمبر سے وفاداری تو دل میں ہے نا, کلمہ طیبہ کی یاری تو دل میں ہے نا, اور رسول اللہ کی حبداری تو دل میں ہے نا. اگر حبداری اور یاری اور تعلق داری رسول اللہ کی دل میں رکھتے ہو تو وفاداری بھی قائم کر کے دکھاؤ. کرو گے؟ اور سنو, میں ایک بات کرنے لگا ہوں. اختر شیرانی ایک شاعر تھا, مشاعرہ پڑھتا, یوں شراب کے جام ساغر میں ڈالتا اور شام پیتا رہتا اور مشاعرہ پڑھتا رہتا. اس کے مشاعرے بڑے ٹاپر ہوتے, دنیا مجمع لگا کر جو سننے آتی. ایک دن اس کا مشاعرہ بڑے ٹاپ پر جا رہا تھا, اس نے شراب کے نشے کی انتہا کر رکھی تھی. توجہ, نشے کے دھت تھا. وہ بندہ بیٹھا ہے اور بڑے بڑے بول رہا ہے. ایک ایک شخص اٹھتا ہے, یہ تکبر کی باتیں کر کے, تعلی کی باتیں کر کے, نخوت کے جملے بول کر, بڑائی کے الفاظ بول کر اس کو چپ کرا دیتا ہے. کسی نے پوچھا, اوے مشاعرہ بڑا اچھا پڑھتے ہو, تیرے مقابلے میں کوئی شاعر ہے؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں, نشے میں تھا. ایک اور اٹھا, اس نے کہا اگر تیرے استاذ
آ جائے اور تجھے کہے میں تجھ سے اچھا مشاعرہ پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا جاؤ، استاذ کا دور تھا تو تھا، اب اختر شیرانی کا دور چل رہا ہے۔ کسی نے کہا تیرے استاذوں کے استاذ آ جائے، اس نے کہا جی میرے آگے کوئی نہیں چل پائے گا، میں اتنا بڑا شاعر ہوں، اتنا بڑا مشاعرہ پڑھتا ہوں۔ کسی نے کہا علامہ محمد اقبال شاعر مشرق ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اقبال آج ہوتا تو میرا تکیہ اٹھا کر چلتا۔ لوگ بڑے حیران، کیا بول رہا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اقبال سے پہلے والی صدی کا شاعر 100 سال کا ٹاپر مرزا اسد اللہ خان غالب ہے، اس اسد اللہ خان غالب کے اشعار پہ تیرا تبصرہ اور کمنٹس کیا ہیں؟ اس نے کہا اسد اللہ تو میرے جوتیاں اٹھا کر چلتا۔ اس مجمع میں ایک قادیانی بھی بیٹھا تھا، اس بے ایمان نے کہا آج موقع ہے، آؤ اس کے منہ سے کفر کہلاؤں، آؤ اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالو۔ شراب کے نشے میں تو ویسے بیٹھا ہے، آؤ مرزا قادیانی کی بات اس سے کراؤں اور اس سے ختم نبوت اور حضور پاک کی نبوت کے خلاف 2 جملے کہلوا دوں، میرا عقیدہ ثابت ہو جائے گا۔ اسے نہیں پتا مسلمان گناہگار ضرور ہے، اللہ اکبر، خطا کار ضرور ہے، پر اپنے پیغمبر کا غدار نہیں ہے۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ اختر اگر آج تیرا نبی تیرے سامنے ہوتا، اسے تو شعر بھی نعوذ باللہ نہیں آتے، تو وہ نبی تیرے سامنے شعر پڑھ سکتا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ یوں نشے کے دھت سر ہلا رہا، آنکھیں بند، جام چڑھایا ہوا، لیکن جب حضور پاک کا ذکر آیا گھوٹکی کے مسلمانوں، اس نے یوں جھٹکا لیا، آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اسے یوں دیکھا جیسے بپھرا ہوا شیر اپنے کچار سے نکلتا ہے۔ اس نے اسے کہا اوے ظالم کیا کہہ دیا؟ شراب کا جام ہاتھ میں تھا، یوں کر کے اس کے منہ پہ دے مارا اور یوں اسپیکر اٹھائے ایک طرف پٹک دیے، میز اٹھائی ایک طرف پھینکی، نہ جوتیوں کا خیال، نہ ٹوپی کا خیال، نہ واسکٹ کا خیال، نہ ممبر کا خیال، نہ اسٹیج کا خیال، چھلانگ دے ماری اور اسے پکڑنا چاہا۔ وہ قادیانی دوڑا، یہ پیچھے بھاگا، وہ دوڑا، یہ تعاقب کیا، جاتے جاتے اسے ایک جگہ پکڑ لیا، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنکھ برس رہی ہے، ہاتھ گرم ہے، اور اسے کہا اے ظالم، اے بے ایمان، کیا کہہ رہا؟ کیا جملہ کہہ دیا؟ اختر شیرانی شرابی ضرور ہے، نشائی ضرور ہے، گناہگار ضرور ہے، پر اپنے پاک پیغمبر سے غداری نہیں کرے گا۔ اور میں نے گناہ کیے ہیں لیکن ایک سہارا ہے، قیامت کا دن ہوگا، دربار الہی ہوگا، اللہ کی دربار میں میرے پاک پیغمبر گناہگاروں کی سفارش کریں گے، تو اختر بھی گناہگار ہے، سفارش ان سے لے کے کامیاب ہو جائے گا۔ اوے ظالم، میرا یہ رشتہ بھی تو حضور سے توڑنا چاہتا ہے۔ ہمیں اختر شیرانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا مسلمان گناہگار ضرور ہے، کسی وقت گانے بھی سن لے گا، شادی میں ڈانس پارٹی میں بھی چلا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ شراب بھی پی لے جو بہت بڑا گناہ ہے، ہو سکتا ہے غلطی کر لے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت عطا فرمائے، لیکن وہ پیغمبر اور پیغمبر کی ختم نبوت سے غداری نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو، پھر آپ دعوت کیوں نہیں دیتے؟ پھر گروپس میں باتیں کیوں نہیں چلاتے؟ پھر واٹس ایپ کے پیکج اس کے لیے وقف کیوں نہیں کرتے؟ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے موبائل کو اور اپنے ہاتھ کے ہلانے کو اس کے لیے وقف کیوں نہیں کرتے؟ میں شکوہ کرنے ہوئے کہتا ہوں، قرآن کریم، علماء بیٹھے ان سے پوچھ لو، میں قرآن کریم کھول کے آپ کو
آپ کے سامنے قرآن کریم کا لفظ پڑھ کے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ پاؤں۔ یہ سورت نمبر 36 سورت یاسین ہے، اس کی آیت نمبر 65 ہے۔ 65 کی جنگ ہوئی تھی، یوں یاد رکھ لینا، آیت نمبر 65 ہے۔ رب کائنات نے قیامت کا منظر کھینچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اے لوگو، قیامت کے دن بڑے بڑی زبانوں والے، بولنے والے، بڑے ٹکٹے اور منطق آئیں گے، ان کے منہ پر اللہ مہر لگائیں گے، منہ کو بند کر دیں گے۔ میرے مولا جب تو منہ بند کر دے گا حساب کیسے ہوگا؟ حساب و کتاب کا مرحلہ کیسے پیش ہوگا؟ فرمایا دو چیزیں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ سے حکم کروں گا، بندے کا ہاتھ اس کے اعمال بتائے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں کو حکم کروں گا، پاؤں بولے گا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس نے کیا کیا تھا۔ میرے دوستو حدیث پاک پہ ہے، اس آیت کی شرح میں ہے، یہ بندہ اپنے ہاتھوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھے گا، اے تم کیوں بول رہے، میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے؟ اپنے پاؤں کو کہے گا تجھے کیا ہو گیا، میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے میرے خلاف فرشتوں کی کاٹی ہوئی ایف آئی آر کو ثابت کیوں کر رہے ہو؟ ہاتھ اور پاؤں کہیں گے اے بندے، جس اللہ نے زبان کو بولنے کی، جس اللہ نے زبان کو گفتگو کی، جس اللہ نے اظہار ما فی الضمیر کی طاقت زبان کو دی تھی، اس اللہ نے آج زبان دی ہے، تیرے ہاتھوں کو زبان دی ہے، تیرے پاؤں کو ہم بول رہے ہیں۔ میرے دوستو موبائل پر انگلیاں چلتی ہیں، یوں تمبنیل لگاؤ موبائل آن ہو جاتا ہے، یوں کریں آئی ڈیز کھل جاتی ہیں، یوں کریں واٹس ایپ چلا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو غیر محرم سے گفتگو کے لیے تو وقف رکھا ہے، فلم سٹارز کے لیے تو وقف رکھا ہے، سرداروں پٹھان کے لطیفے سنانے کے لیے تو وقف رکھا ہے، ایران توران کی غلط پوسٹنگ کے لیے تو وقف رکھا ہے۔ میرے دوستو وعدہ کرو رات کے اس پہر میں، تہجد کے وقت کے سٹارٹ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ طے کر لو، میرے مولا ہم اپنی آئیڈیز کو گناہوں سے بچائیں گے، خطاؤں سے بچائیں گے، اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیکج کو حضور کی تحفظ کے لیے وقف کر دیں گے۔ کرو گے؟ اور میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ کل قیامت میں سورت تکویر پارہ نمبر 30 قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پوری زندگی میں بندے نے جو بولا، جو کہا، جو سنا، جو سمجھا، جو سمجھایا، جو کرتوت کیے، وہ اعمال میں لکھے گئے، وہ تمام نامہ اعمال کھول دیا جائیں گے، اور اگر اس وقت اعمال کھلے تو تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کی گواہی ختم نبوت کی حفاظت کیا ہے۔ نوجوانوں تم قوم کا مستقبل ہو، نوجوانوں تم امت کا مستقبل ہو، اللہ کی نام مانو، آج بیداری میں آؤ، آج ہوش میں آؤ، آج اپنی ذمہ داری ریسپانسیبلٹی کو سمجھو۔ 7 سمندر دور بیٹھا قادیانی گفتگو کرتا ہے، انٹرنیٹ اور کیمراز کی طاقت سے گھوٹکی کے گلی محلے تک ان کی بکواس پہنچ جاتی ہے۔ تم غیرت کیوں نہیں کرتے، ہمت کیوں نہیں کرتے، صلاحیت استعمال کیوں نہیں کرتے کہ اپنے سوشل میڈیا کو حضور پاک کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وقف کر دو۔ مجھ سے اس دن علماء کا ایک جماعت بیٹھی تھی ایک مدرسے میں، کہہ رہے تھے مولانا، یہ لودھرا مدرسہ جامعۃ العلم کی بات کر رہا ہوں، مدینۃ العلم کی، کہنے لگے مولانا علماء کے لیے، دینداروں کے لیے آئی ڈیز چلانا، سوشل میڈیا چلانا کیسا ہے؟ میں نے کہا دیندار تو تیراک ہوتا ہے، تیراک دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے ڈوبنا نہیں ہے، میں نے تیرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں گناہگاری ہے،
میں سمجھتا ہوں اس میں لوگ غلط چلاتے ہیں، لیکن تم تیراک بنو نا، سوشل میڈیا میں ڈوب نہ جاؤ گناہ کے اندر، تیر کر حضور پاک کے دین کا تحفظ کرو. اور اگر اس نیت سے کرو گے تمہارے لیے وجوبی ہے، تمہارے لیے لازمی ہے، تمہارے لیے کمپلسری ہے، تمہارے لیے ضروری ہے. میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، میرے دوستو نوجوان ہے گانے سنے گا، نوجوان ہے فلم کے اوپر رات کو ٹائم لگائے گا، نوجوان ہے کیا سے کیا. اور قادیانیوں نے کیا سے کیا نہیں کر دیا، قادیانی اور مرزائیوں نے چینلز تک بنا لیے. تم بتاؤ تمہارا کون سا چینل ہے جو یوں ختم نبوت کا تحفظ کرتا پھر؟ آج ہم حلال حرام کے چکر میں بیٹھے ہیں. میں ایک جگہ اس دن گیا، میرے سامنے ایک بندے کا بیٹا موبائل پر ختم نبوت کی میری گفتگو، سیرت النبی گفتگو تھی، وہ ریکارڈ کر رہا. تو اس کے والد صاحب اس سے موبائل کھینچ کے نیچے رکھ دیتے، بچہ پھر اٹھاتے، چھوٹا بچہ کو 10-12 سال کا، اس کا والد پھر کھینچتے، وہ پھر اٹھاتے، کہتے فوٹو نہ بناؤ. پھر میں خطبہ پڑھ رہا تھا، میرے خطبے کے درمیان یہ نوک جھوک چلتی رہی اور میں دیکھتا رہا. میں نے خطبہ ختم کیا، میں نے اس کے ابو کو کہا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ کہتے میں ریکارڈنگ کرانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ جو گفتگو میں ویڈیو بنا رہا ہے کیوں؟ یہ تو آگے دکھائے گا. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا دین کی بات ویڈیو میں دیکھنے سے کون سا جرم ہے؟ کہتے مولانا تصویر ہے. میں نے کہا تصویر نہیں ہے، ڈیجیٹل ہے. ڈیجیٹل ہے، ڈیجیٹل اور ہے، پرنٹ تصویر اور ہے. میں نے کہا سنو، جیسے باہر مرد کو دیکھنا جائز ہے تو ویڈیو میں بھی مرد کو دیکھنا جائز ہے. باہر غیر محرم کو دیکھنا ناجائز ہے تو ویڈیو میں بھی ناجائز ہے. میں نے کہا اگر میں غیر محرم ہوں تو تم کیوں آئے ہو؟ اور اگر غیر محرم نہیں ہو تو بچے کو بنانے کیوں نہیں دیتے؟ تو میرے دوستو، میں نے کہا میں شوق نہیں ہے ویڈیوز کا، کبھی شوق نہیں ہے، لیکن ایک مجبوری میں آیا ہوں، ایک مجبوری میں. تو آپ بھی اس حضور پاک کی ختم نبوت کی مجبوری کو سامنے رکھ کے آگے کیوں نہیں چلتے؟ میں اکثر علماء کہتے رہتا ہوں میں خطیب نہیں ہوں، میرے ذمہ اسباق ہے. 1 درجن کے اسباق میں تخصص کے پڑھا کے نکلتا ہوں اپنے گھر سے. تو میں تو بنیادی مدرس ہوں، لیکن ہم اسٹیج پر اس لیے آئے ہیں کہ آج اہل کفر کا مقابلہ کرنا. اور خدا کی قسم گھوٹکی کا دوستوں، میں تو خوشخبری سمجھتا ہوں، میں تو خوشخبری سمجھتا ہوں. کچھ دنوں پہلے میرے ایک دوست ہیں انگلینڈ سے، مجھے واٹس ایپ کیا، مفتی صاحب اس ویڈیو کو دیکھیں. میری عادت نہیں ہے میں خواہ سے ڈاؤن لوڈ کروں، لیکن کوئی اتنا بندہ بڑا آدمی اپنا قریبی عالم پھر اس کو بندہ دیکھتا بھی ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ کلپ بھیجیں تو کیا بندہ کلپوں کو دیکھتا پھر ہے. میں کہتا ہوں جی لکھ کے بتا دیں کیا ہے، لیکن میں نے وہ کلپ دیکھا تو قادیانیوں کی آفیشیل چینل کا تھا اور اس پر میرا نام اور میری تصویر تھی. میں بڑا متوجہ ہوا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے. جب میں نے کھولا نا تو میرے ساتھ 1-2 دوست بیٹھے ہوں کہ کان کھڑے ہو گئے. قادیانی وہاں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر جس نے ہماری جھوٹی، انہوں نے تو سچی کہا، میں جھوٹی کہہ رہا ہوں، جھوٹی نبوت کے خلاف جس نے محاذ بنایا ہے اس شخص کو دیکھ لیں. انہیں میری تصویر رکھی، پھر پتہ نہیں کیا طرح طرح کے الزامات لگائے، یعنی ایسے جس میں ماں باپ تک کی باتیں تھیں. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے خوشی ہوئی. اور میں نے وہاں کہا کہ شاید مجھے اس چینل کا کوئی واسطہ اور ایڈریس مل جائے تو انہیں مٹھائی کا ڈبہ بھیجنے کو جی کرتا ہے. انہیں کہوں اے قادیانیوں، تم نے ہماری نجات کا راستہ پکا کر دیا. کل قیامت میں میدان محشر ہوگا، دربار الہی ہوگا. ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ فخر نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں. لیکن اللہ پوچھیں گے کیا لایا؟ تو میں تمہاری ویڈیو پیش کروں گا، مولا تیرے نبی کے دشمنوں نے مجھے اپنا دشمن مانا ہے. یار یوں کرو نا، یوں چلو نا آگے. مجھے کہنے لگے جواب دے. میں نے کہا جواب کیا؟ انہیں سیلیوٹ کرو کہ ایک اور بناؤ. ہم یہی اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کہ ان بے ایمانوں نے جو تیرے نبی کے دشمن تھے، ہم ان کے دشمن اول ہیں. بھائی یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا معاملہ ہے؟ یوں کرد وہ کہتے ہیں قصبے کمال کن کے عزیزت جہاں شوی، اپنے کام میں وہ کمال پیدا کرو کہ دنیا تم سے پیار کرنے لگ جائے. اپنے ہنر میں وہ صلاحیت پیدا کرو کہ لوگ تمہیں سلام کریں. میرے دوستو، رب نے آپ کو تاجر بنایا،
تجارت چلا سکتے ہو تو اپنی زبان کو ختم نبوت کے لیے بھی چلاؤ۔ میرے دوستو، تمہیں اللہ نے صحافی بنایا، اخبار کو وقف کرو، اسکول کا استاذ بنایا، طلباء کو روزانہ چند لمحے سناؤ، لیکن سناؤ۔ خطیب و امام بنایا تو اپنے سامعین کو بتاؤ، کرو گے؟ لاہور کے ایک کالج میں ایک قادیانی پروفیسر روزانہ بچوں کا دماغ خراب کرتا، پتہ نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے، وہ چھپا ہوا تھا، وہ اپنی راگ الاپنے کی باتیں کرتا۔ طلبہ بڑے حیران ہوتے کہ یار کیسی غیر متعلق باتیں کر رہا ہے۔ ایک دن اس کا بھانڈا پھوٹا، اسٹوڈنٹ میں ایک شخص نے ختم نبوت والوں کو ایک ہفتہ دیا تھا، روزانہ کا 1 گھنٹہ کورسز ختم نبوت پہ کر لیے تھے، تو سمجھ گیا تھا کہ اس کا داؤ کیسے توڑنا ہے۔ اگر وہ سانپ تھا تو یہ سپیرا بن چکا تھا۔ تو ایک دن قادیانی پروفیسر نے کہا، ہمارے نبی تو بڑے معاف کرنے والے تھے، بڑے پیار کرنے والے تھے، بڑی محبت دیتے تھے، دشمنوں کے لیے چادریں بچھا دیتے تھے۔ آج کے مولوی کہتے ہیں گستاخوں کو قتل کر دو، حالانکہ ہم قتل کی نہیں، سزائے موت کی بات کرتے ہیں، جو قانونی راستہ ہے، آئینی راستہ ہے۔ ہم کہتے ہیں آئین کو، قانون کو ہاتھ میں نہ لینا، قانون کو ساتھ لے کر انہیں ان سے سزائے موت دلوانا تاکہ حکومت وقت اس پر عمل کرائے۔ وہ علماء پر باتیں کرنے لگا، بڑی بڑی چیم جبی باتیں کی، اور کہا گستاخوں کو اگر ہم معاف کرتے، سینے سے لگاتے، پیار دیتے، ہو سکتا وہ ہمارے نبی کے غلام بن جاتے۔ طالب علموں میں ایک لڑکا سمجھ چکا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سر ایکسکیوز می 1 منٹ، 1 منٹ مجھے دیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا کہہ دو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا سر نیور مائنڈ، ناراض نہ ہونا، آپ کی شکل تو بڑی کتے والی ہے، آپ کا پیٹ تو بڑے خنزیر والا ہے، آپ کا جسم تو ریچھ والا ہے، آپ تو اسٹوپٹ لگتے ہیں، آپ تو سن آف دا ڈاگ لگتے ہیں، کیا ہے؟ کتے ہو یا ابو تھا یا تیری امی تھی؟ یوں جو بولا نا تو اس پروفیسر کی آنکھیں سرخ، یوں اور آگے بھاگا اسے پکڑنے کے لیے۔ اس نے کہا سر کیوں پکڑتے ہو؟ ڈونٹ ٹچ می، مجھے کچھ نہ کہنا، معاف کرنا سیکھو، پیار دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، گلے سے لگانا سیکھو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ گستاخ کو کچھ نہیں کہنا نا۔ اب تو اس کی دانتوں کو پسینہ آیا، یہ جب اپنے دانتوں کو نیچے، منہ کو نیچے رکھ کے اب جھکائے ہوئے تھا نا، تو اس اسٹوڈنٹ نے ایک تاریخی جملہ، گولڈن چین، ایک تاریخی جملہ کہا۔ اس طالب علم نے کہا سر بات سنو، کوئی حلالی بیٹا اپنے ماں باپ پر جرم برداشت نہیں کرتا، گالیاں برداشت نہیں کرتا، انسلٹ و توہین برداشت نہیں کرتا، تو ہمیں تم نے کیا سمجھا؟ ہم حلالی امتی ہیں، اپنے نبی کے خلاف بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ کسی اور کو جا کر ترغیبیں دینا، یہ کسی اور کو جا کے سمجھانا، جی یہ کر دو، جی وہ کر دو، ہم رسول اللہ کے غیرت مند امتی ہیں۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں حدیث پاک کی زبان سے، حضرت پیغمبر علیہ السلام کا فتویٰ سنا رہا ہوں، سرور کائنات کا فرمان سنا رہا ہوں، حضور پاک کی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 1 ہے، کتاب الایمان ہے، باب حب رسول اللہ من الایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے لوگو چاہتے ہو کہ تم میری نظر میں مؤمن بن جاؤ، تم چاہتے ہو تم اللہ کی نظر میں مؤمن بن جاؤ، تم چاہتے ہو تمہارے ایمان پہ نبوت کی اتھارٹی کی اسٹمپ لگ جائے، تو اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا کے تعلقات سے محبتیں بات میں کرنا، سب سے بڑا پیار مجھ سے کرنا۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔
یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے. احب الی، احب اس میں تفضیل سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. احب الی، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ عقیدت، سب سے زیادہ یگانگت ہونا چاہیے تو حضور پاک کی ذات سے ہونا چاہیے. اور آج ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ میرے اللہ کے دیے ہوئے ایمان جو ہمارے سینے میں ہے، پیغمبر کے سمجھائے ہوئے اس ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے دلوں میں موجزن ہے، ہمیں بیوی بچوں کی محبت بعد میں ہے، اولاد کی محبت بعد میں ہے، ماں باپ سے محبت بعد میں ہے، دنیا کے تعلقات سے محبت پہلے ہے، دنیا کے محبت تعلقات والی بعد میں ہے، حضور پاک سے محبت پہلے ہے. حضور پاک کی محبت میں ماں باپ لگتے ہیں، دریغ نہیں کریں گے، تعلقات لگتے ہیں، دریغ نہیں کریں گے، بیوی بچے قربان کرنے پڑیں گے، ہم دریغ نہیں کریں گے. کرو گے نا؟ تو میں اسی پیغام کو لے کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد اس ختم نبوت کی تحفظ کانفرنس کی میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے، سمری یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہر اٹھنے والا آدمی یہاں سے ختم نبوت کا محافظ بن کے اٹھے. وعدہ کرتے ہیں یا صرف ارادہ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے. وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. توجہ رکھیں، بیٹھے 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 میں حیات عیسیٰ پر ایک سوال کا جواب دے دوں. بیٹھیے، توجہ. کہتے ہیں مصحف سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے آسمان کے پاس اٹھائے گئے تب عمر 33 سال تھی، زمین پہ نزول ہوگا تو عمر 33 سال ہوگی. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زندہ بھی اور اس کی زندگی میں اضافہ نہ ہو؟ جواب دیجئے. میں حیران ہوں، اس بندے کو قرآن کریم کا مطالعہ نہیں ہے. اگر قرآن کریم کا مطالعہ ہوتا تو قرآن کریم میں 2 واقعات ایسے ہیں کہ جن پر سینکڑوں سال گزر گئے تھے، اللہ نے ان کی عمر بڑھنے نہیں دی تھی. ایک قرآن کریم ہے، 3 پارہ ہے، 2 صفحہ ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ آیت موجود ہے. علی اختلاف الاقوال حضرت عزیر کے لیے ہے کہ یہ 100 سال تک سوئے تھے، جب اٹھے تھے ان کی عمر بڑی نہیں تھی، داڑھی کے بال کالے تھے تو سفید نہیں ہوئے تھے، ان کی جوانی تھی تو بڑھاپے میں نہیں بدلی تھی. ایک اور آیت سورۃ کہف میں موجود ہے، رب کائنات نے بتایا ہے کہ وہ اصحاب کہف تھے، اصحاب کہف 309 سال تک سوئے تھے، جب اٹھے تھے تو ان کی عمر نہیں بڑھی تھی، داڑیاں نہیں بڑھی تھی، بال سفید نہیں ہوئے تھے. تو رب چاہے زمین پہ سینکڑوں سال گزار کے عمر قابو رکھ سکتا ہے تو آسمان پہ بھی حضرت عیسیٰ کی رکھ سکتا ہے. ایک آدمی شوگر کے روڑی قادیانی ہے، قادیانی سے کسی قسم کا کوئی تعلقات نہ رکھیں. مصعب میری خالہ کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ بہت پریشان ہے. خواب میں دیکھیں ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین کا وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی صبر ہو جائے گا. میرے دوستو آپ توجہ رکھیں، آپ بیٹھیں گے تو میں بات ختم کروں. یہ کیسی بات ہے؟ بیٹھ جاؤ یار. مجھے سندھی میں کیا کہتے ہیں کہ بیٹھو؟ اچھا وہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہی بیٹھ جائیں. وہی رہو وہی رہو، ہے نا، بیٹھ جائیے. تو میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. میری گفتگو کا فائدہ یہ ہے کہ ہر بندہ محافظ ختم نبوت بنے گا نا. بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں، بنیں گے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.